آپ مجھے اپنی بائسیپس دکھائیے. ہم اس دنیا سے جب جائیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، لیکن بیئرڈ ایک ایسی سنت ہے جو ویزیبل آپ کے ساتھ ہوگی قبر میں. تو اس کو میں نے اسٹرانگلی پکڑا اور اللہ کے کرم سے اس نے مجھے بہت جگہ بہت گناہوں سے بھی بچایا ہے. انسان کا من کبھی اچھل جاتا ہے کہ میں وہ کروں یہ کروں، لیکن جب یہ دماغ میں آتا ہے کہ نہیں، میرے چہرے پہ میری اللہ کی نبی کی سنت ہے، تو انسان رک جاتا ہے. اس کے لیے بہت اسٹرگل کیا ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو، ہمیں ابھی بوائلڈ چکن کھانا پڑتا ہے، مطلب سیلڈس کھانی پڑتی ہے، دن میں 5-6 بار کھانی پڑتی ہے. تو یہ سارا بھی میری ماں پریپیئر کرتی تھی. مجھے بہت ساری سیریلس ہے، کسی چیز میں کام ملا تو بیئرڈ کم ہی کرنی ہے، پوری ہی کاٹنی ہے. تو مجھ سے وہ گوارا نہیں ہوا. 20 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے اس گیم میں. لیکن یہ جو کمپٹیشن تھا یہ بہت ہی مشکل تھا. جموں سے بھی لڑکے تھے اور یہاں سے بھی اسٹرانگ لڑکے، اپنے کشمیر کے جو ہمارے لڑکے تھے. ایسی باڈی بنانے کے لیے موسٹلی یوتھ اسٹیرائڈس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. گھر والے 10 روپے دیتے تھے، گاڑی کو 5 روپے، گاڑی خرچہ 5 روپے تھا رینٹ، اور 5 روپے کے بسکٹس لیتے تھے. لیکن جب میں نے جوائن کیا تو میں چل کر گھر جاتا تھا، ان 10 روپے کو میں کیلے کھاتا تھا. ہر حال میں ہمیں ایمان پہ رہنا چاہیے. ہاں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، اللہ سے امید کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو غلطیاں ہو رہی ہے وہ چھوٹ جائے. یہ ہیں بلال صاحب جنہوں نے 3rd مسٹر JNK 2024 جیتا ہے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ پہلے تو کانگریچولیشنز، اور دوسرا کیسا لگ رہا ہے؟ السلام علیکم. الحمدللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا اور اس کے لیے بہت ساری محنت کی تھی. انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ کی اور سے پھل مل ہی جاتا ہے، اور میں نے بھی محنت کی اور اللہ نے مجھے عزت سے نوازا. بلال صاحب، آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ کیا آپ باڈی بلڈنگ ہی کرتے ہیں صرف، یا آپ کا کوئی پروفیشن ہے پھر آپ نے یہ باڈی بلڈنگ جو ہے چوز کی؟ نہیں، پروفیشنلی میں باڈی بلڈنگ ہی کرتا ہوں، لیکن میرا اپنا ہے کہ میں اس پہ ڈپینڈ نہیں ہوں. میرا اپنا کام ہے، میری شاپ ہے لال چوک میں، ریڈی میڈ گارمنٹس میں ہول سیل کرتا ہوں، اور ایز ٹرینر میں جم بھی چلاتا ہوں. 3 گھنٹے میں وہاں بھی ہوتا ہوں. لیکن میں اس پہ ڈپینڈ نہیں ہوں. میں اپنا کام کرتا ہوں، خود سے چلاتا ہوں. یہ نہیں کہ مجھے کوئی چیز اس کے لیے چاہیے، پروٹین چاہیے، چکن چاہیے، وہ چاہیے، میں میرے باپ سے پیسے لوں. اس کے لیے میں خود کماتا ہوں، خود محنت کرتا ہوں، خود کو آگے بڑھانے کے لیے خود ہی محنت کرتا ہوں. بالکل. مجھے بتائیے کہ یہ سفر کب سے شروع ہوا تھا، کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کیونکہ یہاں تک آنے کے لیے بہت محنت لگی ہوگی. ہاں، الحمدللہ محنت تو بہت لگی. ایون انسان میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس مقام تک پہنچوں گا، لیکن وہ محنت بچپن سے ہی کی تھی. میرا ایک فیلڈ تھا سپورٹس کا پہلے سے ہی، جو میں نے جوڈو سے سٹارٹ کیا تھا. ایکچولی گیا تو میں ویٹ لفٹنگ کرنی تھا، لیکن میں چھوٹا بہت تھا تو اسٹیٹ میں مجھے باہر نکالا گیا کہ آپ چھوٹے ہو، ابھی آپ نہیں کھیل سکتے ہو. تو میں نے جوڈو سٹارٹ کیا تھا. پھر جوڈو کے بعد ہم سب جونیئر نیشنل بھی کھیلا جوڈو میں. پھر تائیکوانڈو، ووشو وغیرہ وہ گیمز کھیلی. لیکن پھر واپس ویٹ لفٹنگ میں آیا کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں یہ آئرن گیم کروں. ویٹ لفٹنگ ایک الگ گیم ہے. پھر میں نے اس میں بھی نیشنل کھیلا. پھر پاور لفٹنگ کھیلی، اس میں اللہ نے بہت ہی عزت سے نوازا. میں نے 19 نیشنل کھیلے ابھی تک پاور لفٹنگ میں، جبکہ میں جنرل سیکرٹری ہوں پورے جموں اینڈ کشمیر کا پاور لفٹنگ ایسوسیشن میں، اور پورے انڈیا کا میں جوائنٹ سیکرٹری ہوں پاور لفٹنگ ایسوسیشن، اور واحد کشمیر کا پہلا بندہ جو یہاں سے باہر جاتا ہے ججنگ کے لیے. نیشنل ججنگ میں کرتا ہوں ایز ریفری پاور لفٹنگ. پھر میں نے سوئچ پھر سے کیا باڈی بلڈنگ میں 2022 میں. میں نے 2013 میں بھی رنر اپ ٹائٹل لیا ہے باڈی بلڈنگ میں. پھر 22 میں میں نے پھر سے سوئچ کیا. 22 میں مسٹر کشمیر ٹائٹل لیا. 23 میں مسٹر JNK مینس فزیک ٹائٹل لیا. اور الحمدللہ آج اوپن باڈی بلڈنگ JNK پھر سے ٹائٹل لیا. جی. تو مجھے بتائیے کہ ایسا کیا سیٹ بیک تھا کیا کوئی؟ کیونکہ آج کی اگر جنریشن کو دیکھیں نا تو ان کو کوئی سیٹ بیک لگتا ہے تب جا کے جم جاتے ہیں، اینڈ دے ٹرائی ٹو میک دیئر باڈیز لک لائک ہلکس جو ہم کہتے ہیں. تو آپ کا کیا کوئی سیٹ بیک تھا یا یہ ڈیزائر تھی؟ نہیں، ایکچولی ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن ہاں، میں نے ماڈلنگ وغیرہ کی. آئی واز ورکنگ ایز ماڈل ایٹ ممبئی. تھا ایک دماغ میں کہ سلمان خان جیسا بننا ہے، کیونکہ ان کو ہی دیکھا ہے پہلے سے. ایون میرا جب میں لال چوک میں رہتا تھا تو میرا ایک آئیڈینٹی کارڈ تھا، اس میں میرا جو فوٹو تھی وہ سلمان خان کی تھی. تو تھا وہ ایک دماغ میں کہ ایسا بننا ہے. ماڈلنگ بھی کی، بہت سارے شوز بھی کی. لیکن پھر اللہ نے ہدایت سے نوازا تو یہ چیزیں کسی حد تک اللہ نے ہدایت کی، اور امید ہے اللہ تعالیٰ پوری طرح سے کرے. تو پھر یہ چیزیں چھوڑی اور باڈی بلڈنگ ایک ڈسپلن گیم لگی تو اس کو پوری طرح سے پکڑا اور اس کو کرتے گئے. باقی جو بھی میں نے اسپورٹس لائف میں کھیلا ہے وہ مجھے بولنا پڑتا ہے، لیکن باڈی بلڈنگ وہ ایسی گیم ہے جو مجھے کبھی بولنا نہیں پڑتا ہے. ہمیشہ یہ خود بخود انٹروڈیوس ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو ایسا فزیک مینٹین کرنے کے لیے کتنے ایفرٹس لگانے پڑتے ہیں؟
ایسا فزیک اگر آپ نے بنانا ہو تو آپ کو اپنے 24 آورس دینے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو جم میں جانا ہے, 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرنی ہے, 2 گھنٹے ایکسرسائز کرنی ہے, اس سے باڈی نہیں بنتی ہے. آپ کو 24 آورس آپ کو ڈسپلن رہنا پڑتا ہے. آپ کا سونا, آپ کا جاگنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, ہر ایک چیز آپ کو سلیقے سے کھانا ہے اور سلیقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اپنی جو نیند ہے اس کو پوری طرح سے کرنا ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ HGH ایک ہارمون ہوتا ہے, وہ نیند میں ریلیز ہو جاتا ہے. جب ہم سوئیں گے ہی نہیں, آج کی جنریشن آپ کو پتا ہے کہ کیسے کب سوتے ہیں, تو جب اچھے سے سوئے گی نہیں تو باڈی ڈیولپ ہوئے گی نہیں. تو پورا ڈسپلن اس میں مینٹین کرنا پڑتا ہے اور پورے 24 گھنٹے اس کو دینے پڑتے ہیں. تو کتنے سال آپ نے اس میں انویسٹ کیا ہے؟ 20 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے اس گیم میں, اور الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے 20 سال گوائے ہیں. میں انڈیا میں کہیں بھی جاؤں تو اللہ کی اور سے ایک الگ عزت ہوتی ہے کہ ایک لوگ پسند کرتے ہیں, باڈی کو پسند کرتے ہیں. بھائی سیلفی دے دو, وہ یہ مطلب باہر جاتے کیونکہ وہ زیادہ ان گیمز کو پوجتے ہیں. وہ ان کے بچوں کو بولتے آشیرواد لے لو سر سے, وہ یہ جیسے کہ ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو, لیکن ہاں الحمدللہ اللہ نے عزت سے نوازا ہے. تو بہت بہت اللہ کا کرم ہے کہ وہ ایک بڑا ریزن ہے میں اس گیم کو نہیں چھوڑ پاتا ہوں. جب آپ کا یہ کمپٹیشن ہوا تھا تو کتنے پارٹیسپینٹس تھے, کہاں کہاں سے پارٹیسپینٹس تھے, کیا نروسنیس ہوئی تھی کہ جیتوں گا نہیں جیتوں گا, ایسا کچھ؟ ابھی تک تو کھیلے بہت سارے کمپٹیشن, الحمدللہ جیتے بھی, لیکن یہ جو کمپٹیشن تھا یہ بہت ہی مطلب مشکل تھا کیونکہ JNK تھا, جموں سے بھی لڑکے تھے اور یہاں سے بھی اسٹرانگ لڑکے, اپنے کشمیر کے جو ہمارے لڑکے تھے بہت ہی اچھے لڑکے تھے. ایون کہ ابھی تک کے جو سب سے اسٹرانگ لڑکے تھے کشمیر میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. تو کمپٹیشن بہت ٹف تھا, لیکن الحمدللہ اس بار میں نے اپنا مطلب جو میرے پریپ کوچ تھے محترم انس جیلانی صاحب, ان نے بہت ہی اچھے سے ہمیں گائیڈ کیا, ہمیں سکھایا ایک بچے کی طرح. ایون ہی از لائک مائی ینگر بردر, بٹ اس نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا پورے کمپٹیشن میں, وہ میرا پریپ کوچ تھے, کہ جیسے وہ میرا فادر تھا. کہ دن میں ہر بار فون, کیا آپ ٹھیک ہو, کھایا میل کھایا, مجھے پک دکھاؤ, کیا کھا رہے ہو کیا نہیں کھا رہے ہو, یورین ٹھیک جا رہا ہے, مطلب 24 آورس ہماری کیئر کرتے تھے. تو ان نے بھی ہماری, ایون ہی از میرڈ, ان کا جو بیٹا ہے وہ ان کو بولتا تھا کہ بابا ہمیں گھومنے لے جاؤ. وہ ان کو گھومنے نہیں لیتا تھا ان مہینوں, کیونکہ وہ اپنا ٹائم ہمیں دیتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ ان کی یہ محنت ہے, وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر ہمیں اتنا سپورٹ کر رہے تھے, ہمیں اس قابل بنا رہے تھے کہ ہمیں یہ آج جیت سکے. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ اس کا کریڈٹ میں ان کو ہی دیتا ہوں, جو ہمارے پیپ کوچ ہے محترم انس جیلانی صاحب. جی, مجھے بتائیے کہ آپ نے کہا کہ کافی ساری چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی لائف سے, اور ڈسپلنڈ لائف جو ہے وہ گزارنی پڑتی ہے. تو یہ کتنا پہلے اس انسان کے لیے بہت مشکل ہوگا جو یا تو اسموکنگ میں انوالوڈ ہوگا, یا تو باقی چیزوں میں انوالوڈ ہوگا, یا اس کا جو سلیپ اسکیڈول ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. کتنا مشکل اس کے لیے رہے گا یہ سب؟ اگر ان کو پہلے یہ ساری چیزیں بتائی دی جائے تو وہ تو نیکسٹ امپاسبل ہے ان کے لیے. تو اس کو بولتے ہیں سلو اسٹڈیز اینڈ وز دا ریس. آرام سے آ جاؤ, ہلکے تھوڑے سے اسٹارٹ کرو, آہستہ آہستہ آپ کی کیپیسٹی, آپ کی کیپیبلٹی خود ہی بڑھ جائے گی. آپ اس مقام پہ پہنچو گے. یہ نہیں کہ ہم پہنچ گے کوئی نہیں پہنچے گا, ہم سے بہتر لوگ آگے جائیں گے, کیونکہ آنے والی جنریشن ہم سے بہتر ہے, ہر ایک اینگل میں بہتر ہے. بس ان کو تھوڑا اپنا ٹائم اس کو بہتر بنانا ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت آگے لے جائے گا. لیکن ہاں, جس کام کو کرنا ہے بیفور دیٹ وہ ہیو ٹو تھنک کہ مجھے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اگر کرنا ہے تو پوری طرح کرو, اگر نہیں کرنا ہے تو مت کرو. ایسی باڈی بنانے کے لیے موسٹلی یوتھ اسٹیرائڈس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے انسان کی بہتری کے لیے بنائی ہے, لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ یوزرز غلط ہوتے ہیں. ہم آج کی اسٹیج پہ ہم جائیں گے تو ہمیں ساری چیزیں یوز کرنی پڑتی ہے. آج کل کے لڑکے کیا کرتے ہیں, وہاں سے دیکھتے ہیں سستا اسٹیرائڈ آیا, وہ آیا, لے لیا, اور یہ نہیں کہ پتا مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. آپ کو جو بھی چیزیں ہم بولیں گے ابھی, ہاں ہم کچھ نہیں لے رہے, ہم جو بھی لے رہے ہیں انڈر پراپر گائیڈنس لے رہے ہر ایک چیز. اگر ہم ایک ٹیبلٹ کوئی لے رہے اس کے لیے ہم 10 چیزیں لے رہے کہ ہمیں کوئی سائڈ افیکٹ نہ ہو جائے. مطلب ہر ایک چیز سے سیف رہنا پہلے ضروری ہے. پہلے اپنا آپ ہے, کوئی بھی مقام آپ کو پانا ہے, لیکن اپنی پریورٹی اپنے آپ کو سمجھنا ہے, آپ کے ماں باپ کا سوچنا ہے, اپنے آپ کے ساتھ کھیلنا ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بگاڑ دو. کوئی بھی چیز آپ سٹارٹ کر رہے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کوئی چیز شروع کرنا چاہتے ہو تو ان کے ماہروں سے اس کی بات پہلے کرو. تو کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو, جو ان کے ماہر ہیں ان سے بات کرو اور ان کے انڈر چلو, پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جب آپ خود ہی چلو گے تو پھر
نہیں چل پاؤ گے, تھوڑی دیر میں آپ رک جاؤ گے اور تھک کر بیٹھ جاؤ گے. آپ نے کہا 20-22 سال پہلے یہ جرنی شروع ہوئی تھی, ہو سکتا ہے کہ تب آپ کے حالات جو ہے اتنے بہتر نہ ہوئے ہوں کہ آپ وہ خرچہ اٹھا پاتے, کیونکہ ایکسپینسو جو ہے ویٹ لفٹنگ ہوتا ہے, اس میں کافی ساری آپ کو پراپر انٹیک کرنا پڑتا ہے چیزوں کا. تو کیسے مینیج کیا اس اسٹرگل کو, کیا سائڈ بائی سائڈ کچھ کیا اس کے لیے؟ اس کے لیے بہت اسٹرگل کیا ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو, جیسے کہ میں ابھی الحمدللہ سب کچھ ہے میرے پاس, مطلب محنت کی ہے, خود کمایا, ہر ایک چیز ہے. لیکن جب سٹارٹ کیا, میں اسکول جاتا تھا جواہر نگر, گھر والے 10 روپے دیتے تھے, گاڑی کو 5 روپے, گاڑی خرچہ 5 روپے تھا رینٹ, اور 5 روپے کے بسکٹس لیتے تھے. لیکن جب میں نے جوائن کیا تو میں چل کر گھر جاتا تھا, ان 10 روپے کو میں کیلے کھاتا تھا, اور اس کے بعد میرا بھائی جو تھا وہ مجھے الگ سے 10 روپے دیتا تھا, اس کو میں دلیا وغیرہ کھا لیتا تھا. اور میرا سپورٹ پہلے سے میرے بھائی کا رہا بہت ہی زبردست, اور مطلب کہ وہ 10 روپے بھائی کے اور میرے 10 روپے اس سے سٹارٹ کیا ہے. اور مڈل کلاس فیملی سے تھے, یہ نہیں کہ پیچھے سے ویسا کوئی بیک گراؤنڈ تھا, اور یہ بھی تھا کہ سیلف ریسپیکٹ بچپن سے ہی تھی کہ میں باپ کو نہ مانگوں. بچپن سے ہی محنت کی ہے. عید کے 2 دن میں کام کرتا تھا, تو میں خود کے لیے جو چاہے کپڑے ہو, چاہے کھانے کا کچھ پروٹین لانا ہو, تو میں لاتا تھا. ہمیشہ اسکولنگ سے ہی میں عید کے 2 دن کام کرتا تھا, اور خود کے لیے اچھی چیزیں لاتا تھا, چاہے کپڑے ہو, چاہے مجھے میرا پروٹین ہو, یہ میں پہلے سے ہی کرتا تھا. خود پہ ڈپینڈ, میں یہ ہر بار بولتا ہوں خود پہ ڈپینڈ. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اترتے ہیں اس فیلڈ میں, کسی بھی فیلڈ میں, لیکن وہ پھر گھر والوں کو ہمیں وہ دے دو, یہ دے دو. جب آپ گھر والوں کو مانگنے لگو تو اپنے آپ کو وہ اشیمڈ فیل کرو کہ ہم گھر والوں سے کیسے مانگیں گے. آپ کو کرنا ہے, آپ خود کرو, کماؤ نا. اللہ نے ہاتھ پاؤں سب کچھ دیا ہے, آپ کماؤ, اللہ آپ کی مدد کرے گا. اگر آپ ماں باپ پہ رہ رہے ہو تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے لائف میں کچھ حاصل کیا نہیں. اور ماں باپ ہوتے ہمارا بیک بون ہوتا ہے, لیکن کم سے کم آپ کا سیلف ریسپیکٹ ہونا چاہیے کہ میں ان سے نہ مانگوں. تو ہم نے بہت اسٹرگل کیا ہے, تو میرے بھائی نے مجھے سپورٹ کیا الحمدللہ. تو وہ ایک ٹائم تھا, لیکن پھر بھی میں نے کہا خود محنت کی, چلتے گئے. اور میرے ڈیڈی سپورٹ کرتے تھے, میں نیشنل کھیلنے جاتا تھا, میری ماں بہت ڈرتی تھی کیونکہ ہم لال چوک پہ رہتے تھے, تو ہوتا تھا ان دنوں, تو میری ماں ڈرتی تھی, ایون وہ ابھی بھی ڈرتی ہے. تو ایسی باتیں ہوتی ہے, ماں بیچاری ایسی ہوتی ہے. میرے باپ نے سپورٹ کیا, نہ جاؤ. اور اس کمپٹیشن میں میری ماں نے, مطلب میرے گھر والے ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں ابھی بوائلڈ چکن کھانا پڑتا ہے, مطلب سیلڈس کھانی پڑتی ہے, دن میں 5-6 بار کھانی پڑتی ہے. تو یہ سارا بھی میری ماں پریپیئر کرتی تھی, بھابھی بھی کرتی. تو ان دنوں گھر گئے تھے تو ابھی میرا سارا میری موم کر رہی تھی. تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. گھر والوں کا سپورٹ تھا, کیونکہ گھر والوں کو ہمیشہ لگا کہ اس کی اور سے عزت ملی ہے ہمیں. یہ نہیں کہ ہماری بیٹی کی وجہ سے ہمیں بے عزت ہو رہا ہے. جب ان کو لگتا ہے کہ عزت ملی ہے تو ان کو یہ چیزیں کرنا آسان ہو جاتی ہے. اور میں یہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو چاہتے ہیں ہمارے بچے ٹھیک ہو, یہ ہو, ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کی عزت کرے. آپ بچوں کی عزت نہیں کرو گے, بچوں کو ڈسریسپیکٹ کرو گے, اینڈ دین یو ایکسپیکٹ ریسپیکٹ فرام دیم, یہ غلط ہے. اور دوسری بات, اگر آپ چاہتے ہو لائف میں یہ چیز سب کچھ بھی کرنا, تو آپ اپنے آپ کو تیار رکھو سیکریفائی کے لیے. اف یو ریئلی وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ, یو ہیو ٹو سیکریفائی لاٹس آف تھنگس. جی, جب آپ یہ سب کچھ بتا رہے تھے نا, تو میں نے ریئلائز کیا کہ یو ممبلڈ ورڈس, اور آپ جو ہے فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے, پر دل جو ہے آپ کا بہت سویٹ ہے, اٹس لائک اے فلاور. تو اتنا فیتھ جو ہے آپ اپنے ریلیجن سے لاتے ہیں, اور اتنا سب کچھ جو ہے, کیا آپ ہمیشہ اس چیز کو کیری آن کرتے ہیں؟ میرا ماننا ہے کہ ہمیشہ ہمیں ریلیجس ہی رہنا چاہیے. دیکھیے کہ دنیا میں آپ دیکھو کتنے لوگ ہیں, ٹماٹر والے سے آپ کہو ٹماٹر کیسے, وہ اتنی تعریفیں اس کی کرے گا جس کی حد نہیں. دودھ والے سے کھٹے دودھ کی اتنی میٹھی تعریفیں کرے گا. تو ہم ایمان والے, تو ہمیں ایمان کی بات کرنی چاہیے. یہ کسی کے, یہ پرٹیکولر کسی ایک کے ذمہ نہیں کہ وہ ایمان کی بات کرے. ہر حال میں ہمیں ایمان پہ رہنا چاہیے. ہاں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہے, اللہ سے امید کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو غلطیاں ہو رہی ہے وہ چھوٹ جائے. لیکن ایمان والے کے منہ سے ایمان کی بات نہ نکلے تو وہ ایمان والا کیسا؟ تو مجھے بتائیے, آج کل مارکیٹ میں بہت سارے پروٹینز ہیں, کیسے, یا تو وہ انسان جو پروٹین افورڈ نہیں کر سکتا ہے, کیا اس کو انٹیک کرنا چاہیے, یا تو جو افورڈ کر سکتا ہے اسے کیا کیا چیک کرنا چاہیے کوالٹی میں؟ دیکھیے پروٹینس وغیرہ یہ بہت ضروری ہے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پاؤڈر فارم ہی لینا ہے. آپ نیچرل پروٹین لو. ہم کمپٹن کے ٹائم میکسیمم نیچرل پروٹین لیتے ہیں. پاؤڈر فارم لیتے ہیں ہم کیوں؟ کیونکہ وہ فاسٹ ڈائجسٹنگ ہوتا ہے, اور وہ جو اوتھینٹک ہوگا تو وہی کوشش کریں گے ہم لینے کے لیے. وہ بھی تھوڑا سا لیتے ہیں. کوشش ہماری میکسیمم رہتی ہے کہ ہم نیچرل سے جائے. اور پہلا ہی اسٹیپ یہ نہیں کہ پاؤڈر فارم لو,
پہلے آپ نیچرل سے سٹارٹ کرو، پھر جب آپ اس مقام پہ پہنچو پھر لے لو پاؤڈر. ہاں پاؤڈر فارم آپ لے سکتے ہو، وہ اسی لیے کیونکہ وہ باڈی میں جلدی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. تو ایسے پروٹینس آتے ہیں کہ اگر ہم باقی چیزیں لیں گے وہ آہستہ آہستہ ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں. تو پروٹین اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ جلدی ہو جاتا ہے. اگر آپ کنزیوم پورا پروٹین نہیں کر پاتے ہو نیچرل میں تو سیکنڈ آپشن ہوتا ہے پروٹین لینا پاؤڈر فارم میں. ورنہ پروٹین پاؤڈر فارم ضروری نہیں کہ آپ پاؤڈر فارم ہی لو. تو یہ چیزیں ضروری ہے کہ آپ پروٹین پہ فوکس کرو، وہ نیچرل ہو وہ سب سے اچھا ہے. اگر آپ اب نیچرل نہیں لے پا رہے ہو تو آپ پاؤڈر فارم کے بارے میں سوچ سکتے ہو، اور وہ بھی وہاں سے لو جو آپ کو لگے کہ اوتھینٹک ہو اور صحیح ہو. لینے سے پہلے کئی دفعہ سوچے، کنفرم کرے جگہ کے بارے میں کون کیا بیچ رہا ہے. جب پتہ چلے ٹھیک ہے تو لے لو، ورنہ کہیں سے بھی لے لیتے ہیں انسان. تو ویسی چیزیں نہیں ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ علم سے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہمیں تحقیق کا جذبہ آئے، کہ ہم سوچیں جو ہم لے رہے ہیں وہ کیا یہ صحیح ہے غلط ہے. وہ ضروری ہے اس چیز کے بارے میں تھوڑا بہت اسٹڈی کرنا، آنکھیں بند کر کے یہ چیزیں نہیں کرنی ہوتی ہے. جیسے کہ کسی کو داڑھی دیکھی اس کو مولی سمجھ کے اس سے دین کی باتیں پوچھے، یہ نہیں ہے. ویسی تھوڑی باڈی کسی کو دیکھی اس سے پھر اس کی سجیشنس لے لے، ایسا نہیں ہے. جو ان کے ماہر ہو، جو ان میں سرٹیفکیشن کی ہو، جنہوں نے اس کا پڑھا ہو، ان سے پوچھو وہ باتیں، وہ آپ کو صحیح بتائیں گے. تو ابھی آپ مجھے اپنی بائسیپس دکھائیے. آپ نے کہا کہ آپ کو ماڈلنگ میں بھی آپشنز آئے تھے، آپ نے ماڈلنگ جو ہے آپٹ بھی کی تھی کچھ ٹائم کے لیے، پر اس چیز میں جو ہے انسان کو کافی حد تک اپنا حلیہ جو ہے چینج کرنا پڑتا ہے، ان کی اسٹینڈرڈ سے جو ہے میچ کرنا پڑتا ہے. کیا وہ اسٹینڈرڈ جو ہے آپ نے میچ کیے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنی بیئرڈ ٹرم کریں گے، اپنے بال جو ہے چھوٹے کر لیں گے؟ نہیں، ایکچولی میں نے ماڈلنگ تو کی بہت حد تک، لیکن کچھ چیزیں تھیں جو پورے اگینسٹ ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے میں رکا. جیسے کہ مجھے بہت ساری سیریل سے کسی چیز میں کام ملا تو بیئرڈ کم ہی کرنی ہے، پوری ہی کاٹنی ہے. تو مجھ سے وہ گوارا نہیں ہوا، کیونکہ میں نے ایک سنت کو وہ مضبوطی سے پکڑا ہے. ہاں میں نہیں کہوں گا کہ میں کوئی نیک بندہ ہوں، گنہگار بندہ ہوں. اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی نیک بنائے. لیکن ہاں میں نے ایک سنت کو اسٹرانگلی پکڑا ہے جو بظاہر ہمارے ساتھ آتی ہے. ہم اس دنیا سے جب جائیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، لیکن بیئرڈ ایک ایسی سنت ہے جو ویزیبل آپ کے ساتھ ہوگی قبر میں. تو اس کو میں نے اسٹرانگلی پکڑا، اور اللہ کے کرم سے اس نے مجھے بہت جگہ بہت گناہوں سے بھی بچایا ہے. انسان کا من کبھی اچھل جاتا ہے کہ میں وہ کروں یہ کروں، لیکن جب یہ دماغ میں آتا ہے کہ نہیں میرے چہرے پہ میری اللہ کی نبی کی سنت ہے، تو انسان رک جاتا ہے. تو اللہ نے کرم کیا کہ مجھے ایک وہ دین کا ایک فہم دے دیا، اور اس وجہ سے میں بہت رکا ہوں چیز. ان دنوں برا لگتا تھا شاید کہ ہاں شاید وہ نہ ہو یہ نہ ہو، لیکن آج کی ڈیٹ میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کا کہ مجھے اللہ نے ایک سمجھ دی تھی.